نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم. ہمارے یہاں کے میزبان جناب حافظ اسرار احمد صاحب نے جتنا یہ پلاٹ آپ کے بیٹھنے کے لیے بنایا وہ تو یہاں سے وہاں تک ماشاءاللہ پر ہو چکا ہے. اب اگر آنے والے آئے تو ہم اس کی تمنا کیوں کریں، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی جگہ بھی بیٹھنے کی نہیں رہی. اس لیے جتنا مجمع آ گیا بس وہ میں سمجھتا ہوں حافظ اسرار صاحب کی بس تمناؤں کے مطابق حاصل ہے. تقریر تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، آنے والے اور بہت سارے مہمان آئیں گے. ہم اور آپ رات دن یہاں پر رہنے والے ہیں، اس لیے تقریر کوئی مقصد نہیں. بس ہمارے شاعر صاحب جو اشعار کر رہے تھے یہ اسی طریقے سے بار بار ہم سنتے ہیں. ہمارے بچے بھی نعت رسول گنگناتے رہتے ہیں. گلیوں میں سے بھی آواز آتی ہے، مسجدوں میں سے بھی آواز آتی ہے، مکانوں میں سے بھی آواز آتی ہے. صبح ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو فوراً کانوں میں آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. پھر ایسے ہی ظہور اثر کتنی مرتبہ نام بلند ہوتا ہے. اس سے قرآن پاک کا یہ اعلان جس میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. آپ زمین کے کسی گوشے پہ جائیے، کسی کونے پہ جائیے، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کو ملے گا. یہاں تک کہ دریاؤں میں جاؤ، سمندروں میں جاؤ، وہاں پر بھی آپ کا نام ملے گا. تو آپ سے زیادہ کیا کسی کا نام نہ بلند ہوا ہے، نہ اونچا ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. تو آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ سارے عالم میں دیکھو تو آپ کا نام بلند، اور عالم میں نہیں اس عالم کو چھوڑ کر کے جب آگے ہم چلیں گے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، جہاں تمام سارے جمع ہو جائیں گے، وہاں بھی اگر دیکھو تو آدمی کا نام آدمی کا کلمہ بلند ملے گا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کے میدان میں جب دنیا پریشانیوں میں پھنسی ہوئی ہوگی، کسی میں بھی یہ ہمت نہیں ہوگی جو امت کے لیے دنیا کے انسانوں کے لیے حساب و کتاب کی سفارش کر سکے. یعنی جنت دوزخ کے بعد میں وہ ایک عالم ہوگا جس میں سارے دنیا جمع ہوگی. اس عالم کے اندر جانور بھی پیدا کیے جائیں گے. انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کیسے زندہ ہو جائیں گے، لیکن نہیں، وہ اللہ جس نے آپ کو ایک پانی کے قطرے سے بنا دیا، وہ اللہ کہ اس قطرے سے ہمیں وجود دے رہا ہے. جو قطرہ کے بعد کمر میں تھا وہاں سے منتقل ہو کر کے ماں کے رحم میں ماں کی بچے دادی میں آیا، اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر کے دنیا میں آیا. کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا کہ آخر یہی وہ پانی کا قطرہ ہے جو کبھی اس طریقے سے دنیا میں گھومے گا. تو وہ اللہ کے اوپر قادر نہیں کہ وہ دوبارہ ایسے قبروں سے پیدا کر دے. اب یہ تمام انسان جتنے بھی آئے یہ سب سے سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. یہاں تک کہ جانور بھی، اور جانوروں کو بھی زندہ کر کے ان سے حساب لیا جائے گا. اب سوچو ایسے عالم ہے جہاں ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہو، گرمی کا یہ عالم کے اوپر سے بہت بڑی تپش پڑ رہی ہے، ٹھہرنا مشکل، کھڑا ہونا مشکل، ہر انسان پسینہ پسین. قبروں سے اٹھیں گے تو کوئی اپنے کپڑوں میں نہیں ہوگا، سب ننگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی جب سبھی ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر کے شرم آئے گی؟
آپ نے جواب دیا عائشہ وہ ایک بہت بڑا طوفان ہوگا، ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کون میری برابر میں کھڑا ہے، کسی کو یہ بھی نہیں یاد ہوگا کہ کون میرا والد، ماں کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کون میرا بیٹا جو ہوگا۔ ایسے وقت میں دنیا یہ رحمت نہ کرے گی، کاش سے ہمارا حساب کتاب ہو جائے، جنت میں جانے والے وہاں چلے جائیں، دوزخ میں جانے والے وہاں جائیں، لیکن کس کی ہمت جو اللہ کے دربار میں درخواست پیش کر دیں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ لوگ آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، دوسرے انبیاء کے پاس پہنچیں گے، لیکن سب کی طرف سے یہ جواب ملے گا ہماری ہمت نہیں جو ہم اللہ کے دربار میں درخواست پیش کر دیں۔ اس وقت میں یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس وقت میں آپ اللہ کے دربار میں درخواست پیش کریں گے۔ تو بھائی آپ کا ذکر یہی نہیں، حشر کے میدان میں بھی آپ کا ذکر ہوگا، تمام انبیاء کی بات کریں گے کہ آپ کے علاوہ کوئی اللہ یار میں کی آواز نہیں آ رہی کر سکتا، چنانچہ آدمی کی درخواست قبول ہوگی اور آدمی کی درخواست کے اوپر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو یہ امت اگرچہ سب سے اخیر میں آ رہی ہے لیکن اس کا درجہ ان پہلوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اس کی مثال ہے تو یہ جیسے بارش برستی ہے، کبھی بارش کا اول حصہ مر جاتا ہے اور کبھی آخری حصہ اچھا رہ جاتا ہے، تو یہ امت آئی ہے آخر میں، لیکن جنت میں جانے والے سب سے پہلے آتی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے میری امت جنت میں پہنچے، تو جنت میں بھی آپ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، آپ کے نام لیوا جنت میں سب سے پہلے پہنچ رہے ہیں، اور آخرت میں بھی حشر کے میدان میں بھی آپ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے۔ دنیا میں چاروں طرف سے آواز چل رہی ہے، محمد رسول اللہ کی آواز چل رہی ہے، تو بتاؤ ہم اور آپ اگر اپنا تعلق اس ذات کے ساتھ قائم کریں، جس ذات کا کلمہ ہر جگہ بلند، جس ذات کا نام ہر جگہ اونچا، تو کیا نام دنیا والے بھول جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے سچے دل کے ساتھ میں ہر کلمے کو دہرائیں، ہر کلمے کا وظیفہ پڑھیں سچے دل کے ساتھ۔ آپ آیا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن محل پڑھنا نہیں، کلمہ کے اوپر ایسا ہی عمل ہو جائے۔ کلمہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے تو آپ اللہ کو معبود مانا۔ معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نوکر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں دکھے گا۔ معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کاموں کو پورا کرنے والا، عید کو دینے والا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے، کسی کو نہیں سمجھیں گے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا ایسا نقشہ جم جائے تو بھائی اسے کہے گا دہشت، اسے کس چیز کا ڈر۔ اسی لیے وہ لوگ ان کے دلوں کے اندر لا الہ الا اللہ جم گیا، بیٹھ گیا، اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ستانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تقدیروں کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، تو اس کا سر یہ کبھی مزاروں میں نہیں جھکے گا، اس کا سر یہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے گا، اس لیے کہ طاقت تو اللہ کی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں آپ کو یہ دعوت دی گئی۔ اور دوسرا جو جس کا کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اسے کہتے ہیں جو کسی بھی کا پیغام لے کر کے، کسی کی خبر لے کر کے دوسرے کے پاس پہنچے۔ اللہ کا تمام پیغام لے کر کے آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو اللہ کا پیغام لے کر کے، اللہ کا حکم لے کر کے زمین کے اوپر آیا تو اس کی کتنی بڑی حفاظت ہوگی۔ اسی لیے قرآن پاک کی دوسری آیت کہتی ہے کہ یہ ایسا لانے والا ہے کہ اسے کمزور مت سمجھو، یہ ایسا نہیں کہ لوگ زبردستی اس سے کوئی بات چلا لیں گے، یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے حق بات کہنے سے ہی رک جائیں گے، تو
ایسا سچا دنیا کا کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو ایمان والے کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والا بات کو مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم